السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدے سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیارے دوستو، وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کون سا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی اور تمام دکھ تکلیف جلد سے جلد دور ہو جائیں، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائیں، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑے تمام کام سنور جائیں، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، اور ان تمام دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہوگا کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کیے عبادت کا ثواب ملتا رہے، اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ بھی یہ تمام برکت اور فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا، تو یہ تمام فضائل و برکت آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا، یا پھر ہم ساری زندگی کی گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ و استغفار کے ذریعے سے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے، تاکہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
میرے پیارے دوستو، جان لیجیے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا۔ انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت میں، کیونکہ رات کو تو بہت ٹھنڈ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں موجود وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت کے اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر غسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاکی نہیں ہوگی، پاکی ہی نہیں ہے۔ اور جب پاکی نہیں تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہی موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورت سے قربت مجامت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندری صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم کی یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی عجائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے پنچ کلیان کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں اپنی چمک کو بڑھانے کے لیے طاقت رکھتا ہے اسے پڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے
مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے، اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ شمار نہیں کر سکتا۔ امام احمد اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقرب بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ امام مسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کے ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ میرے پیارے دوستوں، وضو کے دنیاوی فائدے بھی جان لیجئے۔ نمبر 1، وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمبر 3، وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے۔ نمبر 4، ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں کہ نمبر 5، ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ دھول مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم سے جمع ہونے سے روکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی انسان باقاعدگی سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے تھے۔ لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے، وضو کے دوران فضول دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے پیارے دوستو، وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگیں، یقین جانیے اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور شروع کریں۔ نماز پڑھنا بےحد ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا تو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اور اگر اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب
عطا فرمائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائیں اور خوشحالی اور آسانی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اچھی لگے تو اور چینل کو سبسکرائب کریں۔